اے خاک کربلا تو اس احسان کو مت بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو مت بھول، لیٹی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشائے بطول۔ ابابزیت شام یہ جو واقعہ کرب و بلا ہے، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ اس کو جس رنگ میں بیان کیا جائے کیا جا سکتا ہے۔ صبر کا عنوان چھیڑا جائے تو کربلا والوں سے بڑا صابر کوئی نہیں ملے گا۔ توجہ ہے، کربلا والوں کی بات جس رنگ میں کی جائے نا، وہ رنگ جچتا ہے۔ صبر کا عنوان چھیڑا جائے تو ان سے بڑا، شکر کا عنوان چھیڑا جائے تو ان سے بڑا، حسن کا باب چھیڑا جائے تو ان سے بڑا، بہادری کا عنوان چھیڑا جائے تو ان سے بڑا۔ بولیے ذرا بلند آواز۔ یہ جان لینے والوں کا عنوان چھیڑا جائے تو ان سے بڑا، اور جان دینے والوں کا عنوان چھیڑا جائے تو ان سے بڑا کون ہے؟ وہ تو یوں کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہر رنگ میں کربلا والے کمال ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا جی، اس کا ترجمہ بھی نہیں بیان کر پاؤں گا کہ اللہ فرماتا ہے تم ضرور آزمائے جاؤ گے، صرف ضرور نہیں بل ضرور آزمائے جاؤ گے، مگر اللہ بڑا کریم ہے۔ بولو یار، بولو، تھوڑا تھوڑا بولو۔ تسی بولو نہیں تو میں پھر مائک شارن دے دینا اشارت بعد پھر میری تقریر ہونی جی۔ قبلہ توجہ، اللہ فرماتا ہے تم آزمائے جاؤ گے مگر ضرور آزمائے جاؤ گے، مگر میں کریم ہوں۔ تم اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے بشیء، میں تمہیں آزماؤں گا مگر کسی ایک شے کے ذریعے۔ میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارے پیپر لوں گا، مگر ایک ایک کر کے۔ کتنے کر کے؟ ایک ایک کر کے۔ کبھی خوف کا، کبھی بھوک کا، کبھی مالوں میں نقصان کا، کبھی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولادیں، اور کبھی تمہاری اپنی جانوں کا۔ وبشرس، اور خوشخبری ہوگی ان کے لیے جنہوں نے نیندر نہ کی تھی صبر کیتا۔ کیا کیتا؟ کیوں جی؟ کیا کیتا؟ نیندر نہیں، کیا کیتا؟ صبر کیتا۔ اچھا یا اللہ جی، یہ بشیء کا کیا معنی؟ فرمایا ایک شے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے محمد کی امت بڑی لاڈلی ہے، بڑی پیاری ہے، سلیبس میرا بڑا آسان ہے۔ ایسا نہیں کروں گا کہ بھوک بھی ساتھ دی اور خوف بھی ساتھ دے دیا۔ ایسا نہیں کروں گا کہ مال بھی اٹھا لیا، اولاد بھی اٹھا لی۔ ایسا نہیں کروں گا، میں بڑا کریم ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں۔ اچھا پنجابی دا استعمال کر لواں، وہ سب اللہ فرماندا ہے تسی انہیں جوگے ہی نہیں ہو۔ بولو 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 جی، تم اتنے جوگے ہی نہیں ہو، تمہاری اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امتحانوں میں سارے امتحان اکٹھے دے سکو۔ یا اللہ کوئی اتنا تگڑا ہے، کوئی اس قابل ہے، کوئی ایسا ہے؟ رب نے فرمایا ہاں ہے۔ رب نے فرمایا ہاں ہے، جس پر میں نے سارے امتحان اکٹھے ڈالے ہیں۔ یہاں ایک آزمائش آ جائے تو بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جی جب مشکل پڑتی ہے، امتحان آتا ہے تو بڑے بڑے بندے بے صبرے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے آجی، بڑے بڑے الحاج میں نے دیکھے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، مگر مشکل آئی تو ہمیں ملتے ہیں مساجد کے اندر، وہ تکو جی اللہ نمائی لبے سارے امتحان میرے ہی لیے ہیں۔
یا اللہ یہ جو تیری آزمائشیں ہیں کوئی ہے ایسا جس پر ساری یکجا آ جائیں، اکٹھی آ جائیں اور وہ صابر بھی رہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ہے، محمد عربی کی یونیورسٹی میں جس نے پڑھا ہے، بولیے جسے سمجھ آئیے، ذوق بنائیے، ہے جس نے گود فاطمہ زہرا میں تربیت پائی ہے جس نے مولا علی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ بولیے ذرا بلند، فرمایا ہے کائنات میں اگر کوئی نہ ہوتا تو ان پانچوں امتحانوں کا تذکرہ ہی کبھی نہ اللہ کرتا۔ میں نے پورے قرآن کا مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، بسم اللہ، ان بزرگوں جیسی تو ہمارے پاس نہیں ہے تحقیق تخریج، یہ تو خطیب بھی ہے، ادیب بھی ہے، ماشاءاللہ مبلغ بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، مگر میں نے 3-4 مرتبہ جو ساری تفسیر پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے نا، 2 مرتبہ تو میں نے مساجد کے اندر جہاں میں ڈیوٹی دیتا رہوں میں نے مکمل کی ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، اللہ نے اس چیز کا ذکر قرآن میں کیا ہی نہیں جو کسی نہ کسی پر اپلائی نہ کی ہو۔ پھر سمجھیے جملہ، اللہ نے کوئی ایسی شے قرآن میں، کوئی ایسا امتحان، کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسی چیز جس کا قرآن میں ذکر کیا ہو اور کسی نبی، کسی رسول اور کسی خاص پر اسے اپلائی نہ کیا ہو۔ تو جب یہ میں نے پڑھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو سمجھ آئی کہ تیرے میرے لیے تو ایک ہی کافی ہے، اس میں بھی ہم لڑ کھڑا جاتے ہیں، اور وہ حسین ابن علی تھا۔ بولیے جسے سمجھ آ رہی، وہ مولا حسین تھے جن پر ساری آزمائشیں کٹھی آئی، اور شاہ صاحب کا جو آخری جملہ تھا کہ ربا تو راضی ہے، شاہ صاحب کی جتنی گفتگو تھی اس کا ماخذ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ 6 مہینے کا عسکر بھی میں نے نہیں بچایا، وہ جو زین العابدین بچا ہے وہ تو جانے، وہ میں نے نہیں بچایا، وہ تو نے بچایا ہے بیمار کر کے، وہ تیری حکمتیں ہیں، وہ تو جانے مالک، میری طرف سے کوئی انکار، بولو بولو جسے سمجھ آئی ہے، میں نے انہوں محمد تک قربان کی ہے، میں نے اپنا بازار سجا دیا تھا، میرے پاس جو سودا موجود تھا وہ سارا میں نے پورے کا پورا لگا دیا تھا اس تیری نگری میں، ٹھیک ہے، سب کچھ لٹا کے اور پھر سر سجدے میں رکھ کے یہ کہنا مالکہ ہون بھی راضی ہے، وَبَشِّرِ، پھر اللہ آگے فرماتا ہے نا، ہے جی الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، پھر وہی ہے نا یہ لوگ کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہائے ہائے ہائے، تو آگے اللہ نے بھی فرمایا، بات یہاں ختم نہیں کروں گا، اولئک علیہم، اچھا یہ غور کرنا ہے، یہ جو انعام ہے 21 آزمائش والوں کے لیے ہے، یہ جس پر ایک آزمائش آئے اس کے لیے انعام ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ذرا غور کرو، جس پر 5 آئی، یک بار آئی اور وہ سرخرو ہو کے نکل گیا، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو۔